انی متوفیک و رافعک الیہ۔ تو جب وفات کا مطلب موت ہوتا ہے تو پھر سورہ زمر کی آیت 42 میں توفیٰ کا مطلب نیند کیسی کس نے ہوتی دیا ہے؟ جی؟ ایک مترجم بھی دکھائے۔ بری بات تو بیان چلے ہے۔ معذرت بولیں۔ اچھا بولے۔ تو سورہ زمر کی آیت 42 میں توفیٰ کا مطلب نیند کیسے ہوا؟ کیا یہ واضح نہیں کرتا کہ توفیٰ ہر بار موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ ہر دفعہ ہر حساب سے سیاق و سباق کے حساب سے قرآن کی پوری تشریعات کو دیکھتے ہوئے، آثار صحابہ کو دیکھتے ہوئے، امت کی پوری تاریخ کو، اسٹیبلش ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہر چیز ایک سیاق میں بیان ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے ادھر وہ والا توفیٰ مراد نہیں ہے جو توفیٰ موت والا ہے۔ آپ کے مترجمین نے بھی وہاں پہ ترجمہ وہی کیا ہے جو ہم نے کیا۔ توفیٰ کے جو لٹرل میننگ کے وہی ہے، اوپر literal meaning تو کسی لفظ کے ہوتے ہی اس کا میننگ ہے کہ اس کو پورا نہیں۔ یہ کس لے نے لینا کہا ہے۔ ہے؟ عربی یہ دکھا دیں عربی میں۔ قرآن مجید میں بہت صحیح ساری بھی نہیں۔ کہ قرآن کے پورے سیاق کو دیکھا جائے، سیاق و ہے۔ سباق کو دیکھا جائے، تمام آیات کا جائزہ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ صرف ایک جگہ کے اوپر بیان نہیں کیا۔ اس واقعے کو وفات وہی جگہ پہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مکروا و مکر اللہ بیان کیا۔ ہوں۔ ان کا مکر نہیں بیان کیا کہ وہ مکر تھا کیا، بیان کیا۔ وہ آگے تھا۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جب سب کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ اتنا عام معاملہ ہے، بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عام معاملہ ان کے ساتھ ہوا جیسے کہ عام شخص کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عجیب بیان کیا، بر رفع اللہ الیہ، میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ رفع ہوا کیسے؟ زندہ ہوا ہے، بحالت منام ہوا ہے، یا وفات کے بعد ان کا رفع ہوا؟ جتنی بھی آپ آیتیں سنا لیں بحث وہی ہے۔ میں وفات اور رافع کو سورۃ النساء سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ وفات اس قسم کی وفات نہیں تھی، وہ ایک بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بر رفع اللہ علیہ سے سمجھایا ہے۔ تو ہم تو مان رہے رفع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ بر رفع اللہ علیہ، علیہ سے مراد اللہ تعالیٰ نے میں کیا اپنی ہے؟ طرف اٹھا لوں گا جسم ہاں تو سمیت۔ روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے ان یہ کو کہاں اپنی لکھا طرف، ہوا ہے؟ آپ دکھائیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کہاں تو بتا دیتے ہیں۔ آپ قادیانیوں کی طرح تو نہیں نہ مانتے کہ تو رفع کشمیر میں ہے نا۔ رفع سے مراد آپ ان کے درجات کو مانتے ہیں۔ وہ تو الہ کا سینہ پھر نہیں آنا چاہیے تھا درجات کو۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے سوال کاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، مجھے اور عوام کو جواب اب چاہیے۔ سنیں نا جواب۔ توفع کا معنی کیا ہے عربی زبان؟ توفع کا معنی کہیں عربی زبان قبض کرنا تو آپ بیان کر رہے ہیں نا، ہاں، اس کے علاوہ معنی یہ توفع۔ توفع کا معنی قبض کرنا ہے۔ ہاں، روح قبض کرنا۔ قرآن مجید میں درجنوں جگہ پر توفع لکھا ہے، اور درجنوں جگہ پہ قرآن مجید میں توفع کا معنی ہر جگہ پہ یہ بھی نہیں آیا بڑی خوبصورت اس کو قبض کے اندر۔ بڑی خوبصورت بات کی، کیسے متعین کرے گی کہ یہاں پر پورا دینا معنی کرنا اور یہاں پر وفات تو معنی؟ یہ چیز تو آپ نے بھی مان لیا نا۔ توفع کا تو معنی یہ کیا؟ کیا آپ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے فہم کو رد کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی رکھتے تھے رائے کیا کہ میں رکھتا ہوں کیا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ تو ہم تو قرآن کی بات مانیں گے کہ غیر معصوم کی تحقیق کو مانیں گے۔ توفع کا یہاں کیا معنی آپ کا؟ توفع کا معنی وہی کریں گے جو کیا؟ قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں۔ تو قرآن تو گرامر کی کتاب تو نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ واقعات بیان کر رہے ہیں وہ یہود کی جرائم اور عیسیٰ ابن مریم کی مظلومیت ہے، سیدہ مریم کی عصمت، اسے توفع کا معنی کیسے بدل دیا؟ آپ وفات کو وفات مان کر وفات میں جدت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ ہر انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، انا للہ و نہیں جاتا نا، یہ ثابت کرے۔ للہ و انسان نہیں، انا للہ و انا الیہ ہاں، راجعون، ہر چیز لوٹ اللہ کر کی جانا طرف- ہے۔ اللہ کی طرف یہ جانا اللہ ہے، تعالیٰ کیا خرج ہر دن اللہ کی طرف جانا ہے۔ سن لینا، میں حضور مسیح سے یہ تو نہیں کہتا کہ رسول مسیح کا قائل نہیں، وہ ماذ اللہ مسلمان نہیں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اجماع امت کا قائل نہیں ہے۔ وہ مسلمانوں کے مسلمانوں کا اندر اجماع تو نہیں ہے اس میں، کیوں نہیں ہے؟ اہل تشیع بھی مانتے ہیں۔ وہ کسی مجبوری میں مانتے ہیں۔ گیپ کی ذکر کر رہا ہوں کہ 200 سال کا گیپ ہے، اجماع کیسے ہو گیا؟ 200 سال کا گیپ کیسے؟ تو عہد رسالت کے یہود اور عہد رسالت کے نصارہ دونوں ان عقیدوں کے اوپر قائم کہہ دیا نا فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی نہیں کی کی ہے نا، وفات پا کے نکالا کیا؟ میں آپ کو نکالنا یہ چاہتا ہوں کہ عیسائیت اس چیز کو، اس قول کو نقل کرتی آ رہی دونوں تھی زندہ مانا کہ مسیح وہ مسیح کی وفات کے قائل ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، زندہ مانتے ہیں وفات کے قائل ہیں، آج کی ڈیٹ میں۔ تو ہم بھی تو مانتے ہیں نا۔ سملیرٹی ہو گئی، سملیرٹی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹلایا نہیں ہے، جھٹلایا اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان پورے قرآن میں کفارے کے عقیدے میں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹورڈز ہدایہ سے میں ہوں شہریار احمد لادی۔ آج ہمارے ساتھ پھر سے ہمارے طلبہ بھائی موجود ہیں، تو گزشتہ بہت سی نشستوں میں بھی ان سے بات چیت ہوئی ہے، ہمارے ٹیم کے ممبران سے بھی اور مجھ سے بھی، تو آج ہم ایک خاص موضوع کے اوپر تھوڑی دیر بات کریں گے، کوئی لمبی یعنی کہ ڈیبیٹیبل یا مناظرانہ ٹائپ باتیں نہیں ہوں گی،
آپ کا بھی وقت قیمتی ہے اور سننے والوں کا بھی، ہوں تو اس لحاظ سے نزول مسیح اور وفات مسیح کے عقیدے کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنی اور اس کے اوپر کچھ سوالات وغیرہ جو میرے ذہن میں آئے ہیں، جو عوام کے ذہن میں آئے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سوال یہ ہے طلب بھائی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ کئی جگہوں کے اوپر بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بھی ہوا ہے، اور ان کے زندگی کے کچھ معاملات میں اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے۔ ساتھ میں جو اختلاف والا موضوع ہے اس میں یہ ہے کہ وفات مسیح کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں اور جو میں جن کو جانتا ہوں ان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ چیز واضح نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل جسم اور روح سمیت جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں اور وہ واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید اس حوالے سے مجھے واضح نہیں لگتا۔ اس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الیہ کے لفظ استعمال کیے ہیں روح کو اٹھانے کے لیے۔ الیہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر بیان کیے ہیں کہ ہم نے ان کے جسم کو رفع کے جہاں الفاظ آتے ہیں نا، الیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری طرف رخ کو بیان کیا، رخ کو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر بیان کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ساری روحیں اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہیں، اس میں یہ خاص بات کیوں بیان کی گئی ہے؟ کیا یہ اس نقطے کی طرف اشارہ نہیں کرتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، یہ اس الہی کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم روح سمیت اٹھانے کی بات ہو رہی ہے، اور عام آدمی کے لیے یہ صیغہ اس لیے استعمال نہیں ہوا کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ تو ظاہر کی بات ہے وہ اسی طرح دنیا میں دفن ہوتا ہے اور اس کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس واقعے میں یہ چیز بیان کرنا کہ اپنی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر خاص اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمانوں میں زندہ اور دوبارہ تشریف لائیں۔ ابھی آپ نے کہا اللہ کے پاس چلے گئے، پھر آپ کہتے ہیں آسمانوں میں زندہ، اللہ آسمانوں پہ ہے؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے، میں نے جو آپ کی آپ نے طرف کہا نا آسمانوں پہ زندہ ہے، ہاں جی، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی طرف اٹھا لیا، تو اللہ کی تو کوئی سمت ہی نہیں ہے، پھر آسمانوں پہ آپ مقید کیوں کر رہے عیسیٰ ابن مریم کو؟ میں اس کو اس طرح بیان کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چیز فرماتا ہے کہ میں نے نازل کیا ہے حدید کو، آسمان سے نازل کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی۔ تو ہم قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، تو اس تناظر میں آپ پہیلیاں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے رہے ہو، آپ خود ایسی باتیں کرتے ہیں پھر ہمیں کچھ کہنا پڑتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جو لوگ سیدنا مسیح کے حوالے سے وفات کے قائل ہیں ان کے دلائل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک ہائپوتھیسس کے طور پر، اس پر عوام بھی تجزیہ کرے اور غیر جانبدار ہو کر تحقیق بھی کرے، آپ بھی غور و فکر کریں۔ قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں واضح فرما دیا کہ اے عیسیٰ و انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا دوں گا اور تجھے تیرے منکروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رکھوں گا۔ یہ پوری اسکیم ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے بیان ہوئی ہے۔ یہاں پر دو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، میں تیرا توفع کروں گا اور تیرا رفع کروں گا۔ یہ دو باتیں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مربوط کلام اور منظم کلام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، توفع اور رفع یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ توفع کے اوپر ہی بنیادی بحث ہے کہ عربی زبان میں توفع کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہی معنی کیا گیا ہے جو وفات مسیح کے قائلین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں آپ، شیعہ کا، سنی کا، اہل حدیث کا، ہر جگہ ایک ہی معنی ہے، وفات موت، قبض روح نکال لینا، سب نے یہی معنی کیا، موت یعنی کہ ٹھیک ہے۔ اس آیت پر آ کر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو ہمارا بنیادی سوال تحقیقی طور پر عرض کر رہا ہوں، ہم ایک آزادانہ رائے دے رہے ہیں اور ان حضرات کے دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سادہ سا سوال ہے کہ اس آیت میں جو آپ نے یہ معنی بدلا ہے توفع کا، جی، یہ عربی زبان میں کہاں پایا جاتا ہے؟ اس پہ طلع بھائی جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جب وفات کا مطلب، اس کو آپ توفع کا آپ نے بیان کیا کہ انی متوفی کا و رافیو کا الیہ، اسی طرح ہی آیت ہے، تو جب وفات کا مطلب موت ہوتا ہے تو پھر سورہ زمر کی آیت 42 میں توفع کا مطلب نیند کیسی ہوا؟ کس نے کیا نیند؟ ایک مترجم بھی دکھائے۔
بری بات تو بیان کریں، سوال پورا ہم کرنے دیں. سنی نہیں ہے اس لیے کہہ آپ رہا ہوں. ہمارے علی حسن بھائی کی طرح جو ہے سوال پورا، بات پوری نہیں ہونے دیتے. نہیں اصل میں یہ ساری چیزیں پہلے جانتا ہوں نا. بات تو پوری اللہ ہونے، یتوفا. بات پوری ہونے دی. میں آپ کے سامنے عوام کا مقدمہ رکھ رہا ہوں. چلیں میں معذرت بولیں. اچھا، بولیں. تو سورہ زمر کی آیت 42 میں توفع کا مطلب نیند کیسے ہوا؟ کیا یہ واضح نہیں کرتا کہ توفع ہر بار موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ ہر دفعہ، ہر حساب سے، سیاق و سباق کے حساب سے، قرآن کی پوری تشریعات کو دیکھتے ہوئے، آثار صحابہ کو دیکھتے ہوئے، امت کی پوری تاریخ کو، اسٹیبلش ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہر چیز ایک سیاق میں بیان ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے ادھر وہ والا توفع مراد نہیں ہے جو توفع موت والا ہے. دیکھیں آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا اس آیت پر آپ مزید غور کر لیں. آپ کے مترجمین نے بھی وہاں پہ ترجمہ وہی کیا ہے جو ہم نے کیا. اللہ یتوفا، اللہ رات کو توفع تمہاری روحوں کا توفع کرتا ہے. ادھر ترجمہ کیا ہے؟ نہیں، تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے. ترجمہ دیکھ لیں. قبض کا ترجمہ ہے. تو یہی تو میں کہہ ہم رہا ہوں. توفع کی جو لٹرل میننگ کے تو اوپر وہی ہے، اگر لٹرل جائیں، میننگ تو کسی لفظ کے ہوتا ہی نہیں ہے. اس کا میننگ ہے کہ اس کو پورا یہ کس لے نے کہا لینا. ہے؟ عربی یہ دکھا دیں عربی میں. قرآن مجید میں بہت کہیں سارے بھی نہیں شواہد، ہے. بہت سارے شواہد. ایک بھی نہیں ہے. ابھی میرے پاس جب میں جہاں سے آپ بولے میرے علم نشست میں ہے برخاست ہوگی تو میں آپ کے سامنے پوری وہ بے لسٹ شک بیان میں کر دوں گا. توفع وہاں پر قانون بیان ہوا ہے نا. آپ کو پتہ ہے زبان کے اندر لفظ کا مطلب بیان کیسے ہوتا ہے؟ لفظ کا مجرد کبھی بھی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. تن تنہا لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہی نہیں ہے. لفظ ہمیشہ اپنے مدعا کو جملے کے اندر لا کر بیان کرتا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تن مثال تنہا دیں، تو اس کو کوئی معنی ہی نہیں ہوتا. مثال بھی کچھ دیتے مثال چلیں. کے طور پر انتقال لفظ ہمارے استاذ نے کئی بار اس کی مثال دی ہے. میرے ہاں، والد صاحب انتقال کر گئے یا میں نے زمین کا انتقال کروایا. فرق ہوگا. کیوں بھائی؟ انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو جانا. تو جو میرے والد صاحب انتقال فرما گئے ہیں وہ کراچی سے لاہور منتقل کیوں نہیں ہو گئے؟ لغوی معنی تو اس میں مانا سیاق جاتا و ہے. سیاق سباق. سیاق تو پیراگراف میں ہوتا ہے تو چھوٹی سی لائن ہے. اس میں کیا سیاق ہوگا؟ اس میں کیا سیاق ہوگا؟ یہ تو چھوٹی سی لائن ہے. جملہ خود بتا رہا ہے نا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ توفع کا معنی ہے پورا لے لینا. طلحہ بھائی جو میں نے ذکر کیا، میں اس سے مراد یہ لے رہا تھا، میں عوام کا ایک ریپریزنٹ کر رہا ہوں عوام کو. اس حوالے سے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ قرآن کے پورے سیاق کو دیکھا جائے، سیاق و سباق کو دیکھا جائے، تمام آیات کا جائزہ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ صرف ایک جگہ کے اوپر بیان نہیں کیا. اس واقعے کو، وفات تو ایک جگہ پہ ہی بیان ہوئی ہے. اس وفات کو، اس ساری چیز کو جو کھول کے بیان کیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں ہوا کیا تھا، تو ایک ہی جگہ پہ ہوا. نہیں. چلے بتائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے مکرو و مکر اللہ بیان کیا. ان کا مکر نہیں بیان کیا کہ وہ مکر تھا کیا، بیان کیا نا. وہ آگے جا کے کیا. ہاں تو ٹھیک ہے نا. تو میں اسی پوائنٹ پہ آپ کو لے کے جاؤں گا کہ اسی پوائنٹ پہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان ہے. مثال کے طور پہ ان کا مکر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ان کا مکر کیا تھا، فریب کہاں سے انہوں نے ڈالا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر، اور ان کی شخصیت کو شروع سے ہی انہوں نے ایک یعنی کہ متنازع بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 156 میں فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. اور اس لیے کہ ان کے جرائم بیان ہو رہے ہیں. یہ جرائم بیان، یہ کفر بیان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بیان کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. ٹھیک ہے. ان کا یہ قول تھا کہ ٹونٹ کے طور پہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ کو جو کہ رسول اللہ تھے. ٹھیک ہے. وما، اللہ پھر اس کو کہتا ہے، اللہ پورا بیان کرتا ہے کہ اصل میں ہوا کیا تھا. وما قتلوہ، نہ انہوں نے اس کو قتل کیا. وما صلبوہ، ٹھیک ہے. قتل کا انکار بھی ہو گیا کہ کسی طریقے سے نہیں مارا جس طرح وہ اپنا بناتے تھے ایک. وما صلبوہ، نہ انہوں نے صلیب دیا گیا. دونوں نظریوں کو یعنی کہ یہود کے قول کو، یہود یہ قول کرتے ہیں ہم نے قتل کیا، اور نصارہ کے قول بھی اس کے اندر ٹکرا دیا کہ انہوں نے پورا کفارے کا عقیدہ جو صلیب کے اوپر رکھا ہو. وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُم، بلکہ ان کے لیے یہ چیز جو ہے یہ ایک قسم کی مشتبہ ہوگی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، پھر اللہ تعالیٰ اب بتا رہا ہے کہ اس معاملے میں جو اختلاف کرتے ہیں، کھول کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو اس معاملے کے اندر اختلاف کرتے ہیں، بحث میں جاتے ہیں اس معاملے کے اندر جو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ شک کا شکار ہے اس معاملے کے اندر. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، کہ وہ
کسی چیز کی پیروی نہیں کر رہے، کسی سالڈ علم کی پیروی نہیں کر رہے، الا اتباع الظن، ان کے پاس کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے اس حوالے سے۔ اس میں مخاطب نصارہ بھی ہیں، یہود بھی ہیں، اور قرآن مجید کے لٹریچر کے حساب سے ہم بھی ہیں کہ ہم اس عقیدے کو مانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ اس چیز کو بیان کرتا ہے، دوبارہ جب ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کر دی، کھول دی، پیچھے رہ ہی کچھ نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوا یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلْ رَفَعَ اللَّهُ إِلَيْهِ، یار سب اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے، یہ کون سی اتنی عجیب بات؟ کیا لکھا ہوا ہے اپنی طرف اٹھا لیتا اس کے علاوہ؟ کیا اللہ تعالیٰ ہماری روحوں کو قبض نہیں کرتا؟ قرآن حکیم کے اندر نہیں آیا کہ جب فرشتے اہل ایمان کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، یا ان لوگوں کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا ہمارا ملک فراغ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جب سب کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، یہ اتنا عام معاملہ ہے، بیان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ عام معاملہ ان کے ساتھ ہوا جیسے کہ عام شخص کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا عجیب بیان کیا ہے، بر رفع اللہ الیہ، میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ادھر جو مخاطب ہے، جب یہ مخاطب عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہو رہی ہے، اس ذات پر بات ہو رہی ہے، تو سورۃ النساء کی آیت 159 میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ جو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اس سے مخاطب نصرانی ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کس کی موت کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی موت سے پہلے اسی آیت پہ بات کر لی۔ میں اس ساری بات کو بیان کرنے کے بعد میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورۃ النساء میں کھول کے بیان کیا، یہ بہت بڑا مقام تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے مکر کو بھی کھول کے بیان کیا اور توفع کو بھی کھول کے بیان کر دیا، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے سے دیگر آیات میں لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ کا جو آتا ہے کہ اس میں اگر ہم اس کا لفظی لیا جائے تو سہا گھڑی کو کہتے ہیں، پل کو کہتے ہیں، اور علم کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کا معنوی اعتبار سے کریں تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہماری امت میں اس کو مانا جاتا ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو سوال میرا اس کے اوپر یہ بنتا ہے کہ اس طرح کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا اور ہر انسان کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرتی ہے، تو پھر یہ اللہ کا کہنا یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس دن کچھ خاص واقعہ ہوا تھا جو امت کے اندر معروف ہے، جس کا آپ انکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں سیدنا مسیح کے رفع آسمانی کا تو انکار کسی نے نہیں کیا، جن کی نسبت سے آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی نہیں کیا۔ میں نصرانیوں کا بھی قائل ہوں کہ وہ انکار نہیں کرتے، کچھ نہیں، ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، میں نے کہا نا کہ جو لوگ سیدنا مسیح کی وفات کے قائل ہیں ان سے متعلق ہم ایک اصولی گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ رفع آسمانی کے قائل ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ رفع ہوا کیسے ہے، زندہ ہوا ہے، بحالت منام ہوا ہے، یا وفات کے بعد ان کا رفع ہوا ہے؟ جتنی بھی آپ آیتیں سنا لیں بحث وہی ہیں، انی متوفی کا، وہ آیتیں نکالیں نا جس میں توفع کا معنی اخذ بالتمام ہے۔ جو آیت آپ نے مجھے بتا رہے ہیں وہ سورہ آل عمران کی 54 اور 55 آیت، جی اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود کے مکر کو بیان وہ کیا، بحث ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، میں نے عیسیٰ سے کہا انی متوفی کا، کہ میں تمہیں وفات دوں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور میں یہ بیان کر رہا ہوں، میں اس کا انکاری نہیں ہوں، میں وفات اور رافع کو سورۃ النساء سے ثابت کر رہا ہوں کہ وہ وفات اس قسم کی وفات نہیں تھی، وہ ایک بڑا واقعہ رونما ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بر رفع اللہ علیہ سے سمجھایا ہے۔ تو ہم تو مان رہے رفع ہوا ہے، آپ دو باتوں کو الگ کر رہے ہیں۔ وفات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ وما قتلوہ، انہوں نے نہیں مارا، وما صلبوہ، میں نے مارا ہے، نہیں کہہ رہا ہے وفات تو اللہ دے رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ وفات دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ بر رفع اللہ علیہ، الہی سے مراد اللہ تعالیٰ نے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ہاں تو روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف، تو جب ادھر رفع تو جرنل ہے، آپ دکھائیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کہاں بتا دیتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ نے جسم سمیت ان کو اوپر اٹھا لیا وفات کے بعد تو جسم اللہ کے پاس آپ قادیانیوں کی طرح تو نہیں نا مانتے کہ رفع میں ہے نا، رفع سے مراد آپ ان کے درجات کو مانتے ہیں؟ وہ تو الہ کا صلہ پھر نہیں آنا چاہیے تھا اگر درجات کی بات ہو۔ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے ہی سوال کاؤنٹر کیے جا رہے ہیں، مجھے اور عوام کو جواب چاہیے۔ سنیں نا جواب، بتائیں۔ ہماری بحث ہے انی متوفی کا ورافیو کا الیہ، یہ میں اصولی گفتگو کر رہا ہوں، اس کا جواب آئے تو ہر انسان تحقیق کے دائرے میں رجوع بھی کرتا ہے، صحیح بات بھی صحیح ہے، بالکل۔
توفع کا معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ توفع کا معنی کہیں ہے عربی زبان میں یہی آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں، لینا، زبان کے اندر لینا، دکھائیں، رہتی دنیا پورا تک لینا، چیلنج ہے. قبض کرنا. ہم تو کہہ رہے ہیں قبض کرنا تو آپ بیان کر رہے ہیں نا. ہاں، اس کے علاوہ اور معنی ہی نہیں ہے توفع. توفع کا معنی قبض کرنا ہے. ہاں، روح قبض کرنا. ابھی میرے موبائل کے اندر ہے لیکن ابھی ادھر لگا ہوا ہے. میں نے توفع کے قرآن مجید سے توفع نکالا ہے. قرآن مجید میں درجنوں جگہ کے اوپر توفع لکھا ہوا ہے، اور درجنوں جگہ پہ اوپر قرآن مجید میں توفع کا معنی ہر جگہ پہ یہ بھی نہیں آیا بڑی خوبصورت اس کو قبض کے اندر. بڑی خوبصورت بات کی. کیسے متعین کریں گے کہ یہاں پر پورا لینا معنی کرنا اور یہاں پر وفات معنی؟ تو یہ چیز تو آپ نے بھی مان لی ہے نا. میں آپ سے سیاق کے حساب سے اس کا معنی سیاق نہیں، جب لفظ کا وہ کسی لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونا تب سیاق متعین کرتا ہے. توفع کا تو معنی ہی ایک ہے، جس کو آپ لے کے جا رہے ہیں اس کا تو مادہ ہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن آیات میں جدھر جدھر توفع آیا ہے ہاں، اس توفع کے معنی کے اندر سیاق کے والے زبان کے اندر معنی پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ آپ انگریزی بھی جانتے ہیں، اردو بھی جانتے ہیں. لفظ کبھی بھی مجرد اپنا معنی نہیں دیتا. لفظ ہمیشہ اپنے معنی کے ساتھ یا تو کوئی پریپوزیشن لائے گا. میں وفات کا انکار نہیں کر رہا کہ ادھر وفات نہیں لکھا ہوا. میں تو اس کا ترجمہ ایسے کر ہی نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ تیری دنیا میں رہنے کی مدت کو پورا کر کے تجھ کو اپنی طرف اٹھا دوں گا. میں تو یہ معنی کر ہی نہیں رہا. میں تو معنی سورۃ النساء میں آپ کو دکھا رہا ہوں. تو وہاں پہ کہاں لکھا بر رفع اللہ الیہ سے مراد بر رفع اللہ الیہ سے مراد اللہ تعالیٰ یہ جو واقعہ بیان کر یہ غیر معمولی واقعہ نہیں. اب آپ کا دل تھا کہ آپ کا دل ابراہیم کے بارے کیوں نہیں زندہ اٹھایا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں میں نے یہ جب یہ آیت بیان کی بر رفع اللہ الیہ کے بعد بلکہ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تو ہاں بولیں تو اسی کی طرف وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا اسی سے پوچھ لیں کہ یہاں موت سے مراد کس کی موت ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں، وہ اہل کتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے یہ ترجمہ میرے علی حسن بھائی نے کیا، لیکن اس میں میرا علی حسن بھائی مترجم ہے نہیں. علی حسن بھائی نے سارے نکال لیں. نہیں سارے نہیں ہیں. جمہور مفسرین سلف صالحین یہاں پر اہل کتاب کی موت کا ذکر کرتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود اب سلف کو چھوڑ دیا. عبداللہ ابن مسعود سلف نہیں ہے. ایک بندہ ہے نا، فرد واحد ہے. اچھا سلف کی طرف آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ میں کچھ چلیں، بڑی اچھی بات ہے. عربیت کی روح سے مرجع ضمیر کا مرجع متعین کرنا تو اچھی میں بات ہے. کچھ شخصیات کا یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. ہماری بات وہیں کی وہیں رک گئی ہے توفع پہ. اچھا جمہور کی آپ نے بات کی، میں اس کے اوپر ایک دفعہ نہیں جانا چاہتا، لیکن محدثین کی بات ہو اور اہل علم لوگوں کی بات ہو، کیا آپ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے فہم کو رد کرتے ہیں، جبکہ وہ بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی رکھتے تھے رائے کیا جو میں رکھ رہا ہوں، کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا؟ تو ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار کب کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن کی بات مانیں گے کہ غیر معصوم کی تحقیق کو مانیں گے. ایک طرف آپ جمع غفیر کی رائے کو اہمیت دے رہے ہیں. کب دی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ جمع غفیر نے بھی یہ بات کی ہے اس آیت کے بارے میں. جو میں نے جمع غفیر نہیں، جمہور یعنی کہ شاذ اقوال ملتے ہیں کہ یہاں موت سے مراد عیسیٰ ابن مریم کی موت ہے، اس لیے جمہور کا لفظ بولا. آپ اصطلاحات کو سمجھیں. میں نے یہ نہیں کہا اجماع ہے. جمہور کا مطلب ہے کہ کچھ شاذ آراء ہیں کہ یہاں موت سے مراد عیسیٰ ابن مریم کی موت. اگر اس سے مراد اہل کتاب بھی لیا جائے تو اہل کتاب کی تو موت ہو رہی ہے. اہل کتاب اس سے مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ یہاں عیسیٰ کو مراد نہیں، اہل کتاب کو مراد. عیسیٰ علیہ السلام مراد. اس سے یہ کہاں سے نکل گیا کہ وہ زندہ ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ قرآن حکیم میں واضح یہ چیز پہلے بیان ہو گئی ہے. کیا؟ سورہ النساء کی آیت 100. اس کو کھول لیں، سوری میری ترتیب یعنی کہ اس میں پورا کا پورا مدعا ہی مسیح علیہ السلام کے گرد گھوم رہا ہے. گزارش سے سن لیں. اللہ نے 2 وعدے کیے، تیرا توفع کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب اٹھانے سے پہلے توفع ہونا ہے. ترتیب تو نہیں الٹائیں گے نا؟ نہیں، پہلے توفع ہوگا پھر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. توفع کا یہاں کیا معنی آپ کریں گے؟ توفع کا معنی وہی کریں گے جو قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں. قرآن کو گرامر کی کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن تو کلام ہے نا. تو قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی لفظ کا معنی تو کلام میں ہوتا ہے نا. جتنا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہم اس سے آگے. بھائی آپ کو زبان میں ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں لفظ کی؟ ہم تو قرآن مجید کے بارے سے بات کر رہے ہیں نا، کہ قرآن مجید رفع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رفع کا اٹھانا، بلند کرنا. یہ کہاں سے کیا ہے؟ ڈکشنری سے؟ قرآن مجید سے کیا. کہاں کیا؟ دوبارہ کوئی قرآن ڈکشنری کی کتاب؟ آپ بات سمجھ نہیں رہے. لفظ کا معنی کسی زبان میں کسی لفظ کا معنی ہم کیسے؟ وہ تو ہم گرامر سے کریں گے نا. گرامر تو قاعدے ہیں نا، ڈکشنری، کلام عرب،
کسی لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ تو اہل زبان یہ کے تو جو ہم اہل معروف زبان سے پوچھیں تو گے۔ توفع کا معنی اہل زبان کیا کرتے ہیں؟ موت کرتے ہیں، وفات کرتے تو ہیں، یہاں کیا ہے؟ وفات کرتے ہیں، موت کرتے ہیں، مختلف اقسام۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وفات ہے، تو پھر وفات ہو گئی نا۔ ہم وفات کے قائل ہیں، کس کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ نہیں، ابھی جو اللہ نے کہا نا کہ میں لیکن یہ وفات وہ والی وفات نہیں ہے نا، اب سن لے نا، سن لیں، آپ نے میری بات کو سمجھا میں ہی نہیں۔ سمجھ جب رہا ہوں میں آپ نے کی یہ بات، بات اب بیان آپ کی تو سن میں نے لیں، کہا وہ غیر معمولی واقعہ اب نہیں ہوا۔ سن لیں، عرض یہ ہے کہ وفات کی جو اقسام ہے یہ کلام کے اندر بیان کریں۔ جب آپ ایک بندے کو کہتے ہیں نا کہ میرے ابا جی فوت ہو گئے ہیں، تو اردو جاننے والا اس وفات کی قسمیں بیان نہیں کرے گا، عربی جاننے والا بھی نہیں کرے گا۔ آپ جن حضرات کے ساتھ کچھ عرصہ اٹیچ رہے نا، وہ ہر بار جب بھی کسی عالم کا نام لے تو کہتے ہیں المتوفا 360 ہجری۔ یہاں پہ کون سی وفات مراد ہے؟ یہاں سے ظاہر ہے وہ وفات مراد اب ہے۔ سن لیں، لفظ کے اندر کبھی بھی جدت پیدا نہیں ہو جاتی کہ متکلم نے کچھ واقعات کو بدل کے پیش کر دیا تو دریا سمندر بن جائے گا، دریا دریا ہی رہے گا، اسے کوئی چنیوٹ کی شان اوپر نیچے نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو جتنا بھی آپ واقعات بیان کر رہے ہیں وہ یہود کی جرائم اور عیسیٰ ابن مریم کی مظلومیت ہے، سیدہ مریم کی عصمت، اس سے توفع کا معنی کیسے بدل گیا؟ وہ تو کلام میں آپ نے حضرت دکھانا عیسیٰ ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان کر توفع پہ آئے نا، توفع کا معنی آپ نے کیا، وفات ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ توفع کا معنی وفات، اور اچھا، میں نے بیان کیا ہاں، کہ یہ غیر معمولی وفات تو نہیں ہے نا، جیسے یہ عام غیر معمولی کیا مطلب کیا غیر ہے؟ معمولی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سب عام کو وفات ہوتی اللہ ہے، تعالیٰ سب کو اپنی طرف لے جاتا ہے، سب نہیں لے جاتا، کس کو کیوں لے نہیں؟ جاتا؟ اللہ ہماری روح اللہ تعالیٰ کی، نہیں، ہم اللہ جو کے کہتے ہیں کہ پاس روح تو ہے پرواز نہیں، کر گئی، نہیں، اس اللہ سے کے کیا پاس مراد؟ جاتی نہیں ہے، کہاں رہتی وہ ہے؟ تو الہین اور سجین تو جو مجھے پتہ جگہیں ہے ہیں وہ وہاں حدیث، جاتی ہیں۔ اس میں گناہ گاروں اور نیکوکاروں کے حوالے سے کیا آیا ہے؟ ہاں، تو کیا اللہ کے قرب میں ہوتی ہیں؟ سجین کے بارے میں ہے کہ وہ زمین کی گھاٹیوں میں ہے، اللہ کے حوالے سے بات الین کریں کے نا، بارے میں ہے کہ وہ آسمان کا، زمین کی گھاٹیوں اور یہ آسمان تو کی یہ بلندیاں۔ یہی اس سے مراد کیا ہے؟ ہم بتا حدیث رہا کے ہوں پر نا، تو آ ہی نہیں۔ قرآن نے دیکھیں بتایا نا، ہم اللہ کی دیکھیں، طرف میں نے جانے تو کا قرآن مطلب، کی بات کی، حدیث کی پر تو آپ اللہ کی آئیں۔ طرف جانے کا مطلب یہ قرآن نے بتایا۔ آپ تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں وہ فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ تو وہ کہاں گئے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے کہاں میں گئے تو ہیں یہ بھی بتائیں؟ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین و آسمان کی بادشاہی دکھائی، اس سے تو کیا اس سے مراد کیا ہے؟ ہوگا؟ آپ نے کہا نا کہ اللہ کی طرف جانا یا اللہ کی طرف اٹھ جانا، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح بیان کیا ہے ہاں، قرآن مجید کے اندر، اللہ تو تعالیٰ اس سے کیا ہوگا؟ وہ زندہ ہے؟ کیوں نہیں؟ وفات کی بات کرے، توفع ہوگا تو رفع ہوگا۔ وفات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ کون السلام سی کی؟ وفات؟ جیسے عام جو ہوتی ہے یہ نہیں، جو وفات کی قسمیں آپ عام بیان کر رہے وفات ہیں۔ کی ہم بات اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے سورۃ النساء کی آیت کو جب اور کھول کے بھائی پڑھا ہے، سورہ پورا قرآن اٹھا لیں، قرآن مجید اپنے اسلوب کلام سے الفاظ کے معنی کیوں بدلے گا؟ نہیں مانی تو نہیں بدلا، تو آپ وفات کو وفات مان کر وفات میں جدت کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک عربی کو آپ کہیں کہ وہ وفات میں جدت میں نہیں پیدا کر رہا تعالیٰ بھائی، پھر ہر انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، انا للہ و نہیں انا، جاتا نا، تو انا ثابت کریں۔ للہ و انا، صرف انسان نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں، ہر چیز لوٹ اللہ کر کے، جانا ہے، اللہ کی طرف یہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ کیا خیر ہر دن اللہ کی طرف جانا ہے، سن لینا، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ تعالیٰ ایک خبر بیان کر رہا ہے، وہاں فیصلہ سنا رہا ہے، ہر دن اللہ کی طرف سن جانا ہے۔ لینا۔ تو اس میں اللہ کی طرف، اس میں انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ ہاں، اگر یہود قتل کرتے تو پھر بھی اللہ کے پاس چلے جاتے تو پھر بھی اللہ کے پاس جانا تو تھا، وہی تو میں عرض تو کر اس رہا میں ہوں، اتنا، تو اس وہی کو تو اللہ، اتنا بیان کرنے کی وہی تو ضرورت اللہ کیا؟ تعالیٰ کہ بیان اس چیز کی طرف آپ کو اشارہ نہیں لگتا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نزول کے پر بات ہو رہی ہے اور ان کی آسمان کے پر زندہ قرآن رہنے میں تو نزول کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، کی؟ قرآن میں تو نزول کا نہیں، قرآن میں تو اور بھی بہت سی چیزوں کا تو ذکر اس لیے ہم اس کو ضروری بھی نہیں مانتے، ہے۔ ہم مانتے ہیں۔ نہیں، ہم اس کو عقیدے کا حصہ تو نہیں میں کس کو؟ مانتا، میں نزول مسیح سے کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ جو نزول مسیح کا قائل نہیں وہ معاذ اللہ مسلمان نہیں ہے، پر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اجماع امت کا قائل نہیں ہے۔ اب وہ مسلمانوں کے مسلمانوں کا اندر اجماع تو نہیں ہے اس پہ، کیوں نہیں ہے؟ اہل تشیع بھی مانتے ہیں، وہ کسی مجبوری میں مانتے ہیں، اہل سنت آپ بھی مجبوری میں مانتے ہیں۔ جب ہم کھولیں گے نا اس مسئلے کو پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ابھی تک بات ہوئی دیکھیے نہیں ہے، اس وقت پوری کی پوری امت، توفع پوری کی پوری امت امت، کہاں مانتی ہے؟ پوری کی پوری 200 امت کو، سال تک تو اس بات 200 کا سال تصور ہی کو، نہیں تھا۔ 200 سال کو آپ چھوڑیں، آپ میرے سے آپ سے پچھلی نشست میں بات ہوئی تھی، آپ نے یہ کہا تھا کہ توفع پہ امام آئے نا، مالک توفع آ پہ جاتے ہیں آئے نا، نا۔ توفع پہ آ جاتے ہیں، آپ کا وہ آپ اس نہ کریں، جو ہمارے قادیانی جو حضرات ان کی طرح والا کام نہ کریں، تو وہ آپ پریشان توفع نہیں، پریشان کیوں؟ جواب مجھے دیں، کوئی پریشانی جو نہیں، بھی بات کرے جواب دیں۔ آپ نے 200 سال بندوں کی طرف، 200 تو ہم سال، حدیث کی طرف جاتے ہی 200 بات سال ہے کے نا، پہلے آدمی کی آیت طرف کو پہلے اشارہ حل کر کیا لیتے ہے، ہیں نا۔ 200 سال کی طرف آپ نے آپ اشارہ نے کیا، اجماع کا تو دعویٰ میں کیا، آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب پچھلی نشست میں میں نے 200 سال پرانے بندوں کی بات کی، تو گیپ کی ذکر کر رہا ہوں کہ 200 سال کا گیپ ہے، اجماع کیسے ہو گیا؟ 200 سال کا گیپ کیسے؟ آپ اگر کوئی ریٹن ایویڈنس ہے نا، اگر کوئی، نزول مسیح کی روایات اٹھائیں، اگر سن لیں نا، اگر 200 سال میں کسی نے بیان ہی نہیں کیا، نزول مسیح کو لکھا نہیں ہے
ہاں تو اس سے کیا مراد ہے کہ امت پچھلے کئی سالوں سے مانتی نہیں ہے کیسے نبی؟ آپ کو اندازہ ہو کہ مانتی رہی ہے کیونکہ یہ جب ہمارا باقی چیزیں لکھی جاتی رہی ہیں، مسلمانوں یہ کیوں نہیں لکھی جا رہی؟ مسلمان یہود، چھوڑی کیوں ہے اس؟ میں اس کو کھل کے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے ایک ایک عقیدے کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے عقیدے بیان کیے۔ آج کوئی یہودی یہ نہیں مانتا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ بعد میں آنے والے یہ عقیدہ نہیں مانیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نفی کی تو ہے۔ بعد والوں کو اللہ نے زیر بحث بھی نہیں رہے، تو عہد رسالت کے یہود عہد رسالت کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، تو عہد رسالت کے یہود اور عہد رسالت کے نصارہ دونوں ان عقیدوں کے اوپر تو قائم کہہ دیا نا فوت ہو گئے ہیں، اب اس پہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہود یہ مانتے ہیں کہ ایک مسیح آئے گا، وہ جس مسیح کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ وہ ہمارے اندر بادشاہت کو جاری کرے ٹھیک ہے، ان کو اس کے اندر مسیح کی نشانیاں نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ ابھی بھی مسیح کی آمد کے قائل ہیں، ٹھیک ہے، پھر نصارہ بھی قائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ہمارے نزدیک تو وہ عادل اور حاکم حکمران کی حیثیت سے آئیں گے، ان کی میں کہ وہ اپنی عدالت لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی نفی نہیں کی، ہے نا، وفات پا گئے، نہیں نفی کی، وفات پا گئے، جس طرح وما قتلوا، جس طرح ان کا قول تھا کہ انہوں نے قتل کیا، جس طرح ان کا قول تھا کہ انہوں نے اس کو صلیب پہ چڑھایا، اسی طرح ان کا یہ بھی قول تھا کہ وہ واپس آئیں گے۔ سورۃ الاعراف اس قول کو اللہ تعالیٰ نے اس شد و مت سے کیوں نہیں جھٹلایا کہ اللہ تعالیٰ جھٹلایا ہے نا، اب آپ کی مرضی پہ بات ہو، جھٹلایا ہے، نہیں، کتنی فصاحت و وقولہم، ان کے قول کا کہ ذکر ہم نے قتل کیا نا، اللہ نے اس کی نفی کر دی۔ قول کا ذکر، اللہ قول کیا نصارہ کا قول نہیں ہے؟ کیا عقیدہ کفارہ میں نصارہ نہیں کہتے کہ 3 دن زمین کے پیٹ میں رہ کے 2 دن رہ کے زمین تیسرے دن پیٹ میں تو رہے ہی نہیں ہے وہ، یہ کس نصارہ نے چبل ماری؟ نصارہ بائبل کی روح سے کیا نہیں کہتے کہ زمین میں مسیح تو جو رہے ہے ہی وہ نہیں ہمارے گناہوں کا کفارہ لے کر زمین میں آپ نے زمین کے پیٹ میں کیا متی کی ان کو تو غار میں رکھا تھا نا، تو غار سے لاش غائب ہو گئی تھی۔ متی کی انجیل نہیں پڑھی آپ نے؟ پڑھی ہے، قبر کا ذکر ہی نہیں ہے۔ متی کی انجیل میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میتھیو سے بات کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ دسو، میں تو حیران ہوں۔ میں بیان کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، تسی کیا 3 دن زمین کے میں بیان کرتا ہوں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسیح ابن مریم سے جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کے گناہ گاروں کو اور جو بدکار ہیں ان کو کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے، مسیح علیہ السلام بہت سی نشانیاں دکھاتے تھے، تو وہ کہتے تھے اب ٹال اپنی موت کو۔ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ تو نشانی اب کیوں نہیں نشانی دکھاتا، ٹال موت۔ مسیح نے کہا کہ کسی گناہ گار بدکار کو کوئی نشانی نہیں دکھائی جائے گی یونا نبی کے علاوہ، یونس علیہ السلام۔ انہوں نے کہا کیا نشانی؟ کہا یونا نبی 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، ٹھیک ہے، میں 3 دن 3 رات زمین کے پیٹ میں رہوں گا، ٹھیک ہے، رہوں گا۔ اور پھر یہ کرنتھیوں کے خط کے اندر اور اس کے علاوہ اعمال کی کتاب کے اندر یہ چیز واضح آئی ہے، جو ان کو حجت مانتے ہیں نصارہ، اس میں چیز واضح آئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات زمین کے پیٹ میں رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ پھر وہ جی اٹھا، اس کو مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان کی طرف چلا گیا، اور اس نے کہا کہ انجیل کی منادی کرو۔ تو یہ چیز تو ان کے اندر موجود ہے، اور یہ آج کے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ترتلیان گزرا ہے۔ میں صرف آپ کو بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا میں آپ کو نکالنا یہ چاہتا ہوں کہ عیسائیت اس چیز کو، اس قول کو نقل کرتی آ رہی تھی کہ مسیح کی وفات کے قائل ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں، زندہ مانتے ہیں، وفات کے قائل ہیں آج کی ڈیٹ میں، تو ہم بھی تو مانتے ہیں نا زندہ۔ سملیرٹی ہو گئی، سملیرٹی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جھٹلایا نہیں جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان، پورے قرآن میں کفارے کے عقیدے کا رد دکھائیں، کفارے کے عقیدے کا رد پورے قرآن میں دکھا دیتا ہوں میں آپ کو کہ آدم کے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ ابن مریم کی قربانی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کفارے کا جو عقیدہ ہے اس کا رد دکھائیں لفظاً رد، وما قتلوہ وما صلبوہ سے میں نے آپ کو پہلے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، جب میں کہہ رہا ہوں اس کا رد ہوگا، صلیب کے اوپر ان کا پورا کا پورا عقیدہ کھڑا ہوا ہے، وفات پا گئے، اللہ نے پورے کے پورے آپ کفارہ کا، آپ بات کو سمجھتے ہی نہیں، آپ بھی سمجھے نا، وفات کا معنی کر دیں، آپ سمجھ نہیں نا رہے، وفات کسے کہتے ہیں؟ وفات عام لفظوں میں ہم کہیں گے کسی کے ساتھ، خاص لفظ کیا ہوتے ہیں؟ خاص یہ ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے سے بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزہ ہے۔ آپ کے عقلی سوالات اس لفظ کا معنی نہیں بدلیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کیا کہ وہ ایک پروسیس سے 9 مہینے کے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان معجزہ ہے نا وہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ عام آپ نہیں مانتے، جس طرح عام انسان معجزہ ہے، ہوا ہے نا معجزہ، وفات بھی معجزہ ہے، تو وفات بھی معجزہ، میں بھی کہہ رہا ہوں ہو گئی ہے تو مان رہا ہوں میں، لیکن اس طرح کی وفات نہیں نا جس طرح آپ لے رہے ہیں، آپ ایک عامی کی طرح وفات جیسے قبر میں انسان چلا جاتا ہے۔ نہیں، قبر میں گئی نہیں، آپ یہ مانتے ہیں جسم اور روح سمیت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبض کیا، ان کے جسم کو اپنی طرف اٹھا دیا، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آپ روح کے قبض کا مجھے ذکر دکھا، توفع کا معنی یہ عربی زبان نہیں ہے، چیلنج ہے رہتی دنیا تک،
جہاں جہاں توفع کا لفظ ہے یہی معنی کیا مسیح ابن مریم کے بارے میں میری بات تو سن لیں. ابن مریم کے بارے میں قرآن میں یہ دعویٰ دکھائی نہیں ان سکتا. متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا میں تیری روح قبض کروں گا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی پوری شخصیت کے بارے میں ذکر اس کر لفظ رہا پہ ہے. بات کریں اذ نا. قال اللہ یا عیسیٰ میں عیسیٰ اذ قال اللہ یا عیسیٰ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں انی متوفی میں تیرا کا توفع کروں گا. ورافعک کا توفع پہ رہے نا. ذات کے اوپر بات ہو رہی ہے. عیسیٰ علیہ تو السلام ذات ہی کی بات ہو پوری رہی ہے. پرسنالٹی کی بات ہو رہی جب ہے. ذات کا توفع پوری ہوتا ہے تو کیا پرسنالٹی کی مطلب بات ہوتا ہو رہی ہے. آپ روح کو علیحدہ کر دیتے ہیں ہے؟ جسم کو آپ علیحدہ. نے نساء میں زبان کو کیا سمجھا ہوا؟ زبان کیا ہے؟ زبان نطق ہے، منطق نہیں ہے کہ اس میں آپ عقلی اور فلسفیانہ گفتگو آپ کریں گے. فلسفانہ آپ گفتگو آپ کر رہے ہیں. میں سادہ نہیں کر سی رہا. بات ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ فوت ہو گیا ہے تو کیا مطلب ہے؟ روح نکل گئی ہے. نہیں نکلی روح. عربی زبان میں، اردو زبان میں یہی کہتے ہیں. نہیں نکلی روح. جب قرآن مجید میں سورۃ نساء آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کھول کے کیا بیان کہا ہے؟ اللہ نے تو یہود کے عمل کی نفی کی ہے، اپنے عمل کی تو نفی نہیں. نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح بیان کیا کیا. کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتائیں. کھل کے کیا آپ کو کہا ہے؟ اب ایک چیز بار بار بیان بھائی کیجیے. توفع کا معنی کرو نا. کیا معنی ہے وہاں پہ؟ وہ توفع معنی کو ہے اللہ کا کہ تیرا توفع کروں گا پھر اٹھاؤں گا. تو کیا کیا پہلے؟ رفع سے پہلے میں کیا اس کیا ہے؟ چیز کو مانتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے، اس کے بعد اٹھایا لیکن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عیسیٰ علیہ بھائی السلام جو ہے اس کی روح جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی اور وفات جسم کہیں اور کسے چلا کہتے گیا. ہیں؟ جسم کہیں اور چلا وفات گیا. کسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ روح اندر ہو پھر بھی وفات اچھا ہوتی ہے. اس کو چھوڑ دیں. اس کے اوپر نہیں اور چھوڑیں نا. نہیں بات آپ بات عربی توفع زبان کی بات کریں. توفع کی ہو رہی. بات توفع کی ہو رہی. کیا شہید کی روح قبض نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. تو پھر اس کو مردہ کہنے سے منع کیوں کیا گیا؟ اس کی بیوہ دوسرا نکاح کیوں کرتے اگر وہ زندہ ہے تو قرآن سے پوچھے نا. تو یہ مادی حیات ہے یا غیر مادی حیات ہے؟ آپ قرآن سے پوچھے نا. پوچھ لیا قرآن سے. تو قرآن تو اس کو تو زندہ عالم کہہ. برزخ کی حیات ہے. ہر انسان جو دنیا سے چلا جائے وہ وفات پا کے اس کو موت آ گئی آ گئی ہے. تو وہ مردہ ہے. بالکل. تو پھر شہید کو مردہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ شہید زندہ ہے نا. قرآن نے یہ کہا ہے اس کو مردہ نہ کہو. باقی تو مردہ ہیں. شہید زندہ ہے. اس میں کیا بحث ہے؟ اگر شہید زندہ ہے ہاں؟ تو بیوہ جو ہے اس کی آگے کیوں کر رہے مادی حیات نہیں ہے نا، یہ برزخی حیات ہیں؟ ہے. یہ تعویل اب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن نے خود اس کا جواب دیا ہوا ہے. کیا جواب؟ اب نظر آ رہا ہے نا کہ وہ شہید. نہیں یہ تو آپ اپنی افتراء سے بیان کر رہے ہیں. عقل والوں کو سمجھ آ رہی یہ ہے؟ آپ کی بھی فلسفانہ باتیں کر رہے نہیں. ہیں. اس لفظ میں ہم نے زبان کے اندر کیا ترجمے میں گڑبڑ کی اب یہ بتائیں. تو میں ترجمے کے اندر کون سی گڑبڑ توفع کر؟ آپ وفات کے اندر عربی زبان کو مثال دیں. میں وفات ہی ترجمہ کر رہا ہوں. ہم نے بھی وہی کیا اختلاف. میں نے بھی وفات ترجمہ کیا. سیدنا مسیح کی آپ اور میری جو بحث چل رہی ہے نا، آپ کے پاس اس چیز کی دلیل ہے نا ہمارے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کہیں اور چلی گئی اور جسم کہیں اور چلا گیا. آپ کہتے ہیں کہ جسم سے روح کا الگ ہو جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ غیر معمولی نہیں ہے. جس طرح شہید کو اللہ تعالیٰ نے مردہ نہیں کہنے سے منع کیا ہے تو وہ غیر معمولی نہیں ہے، وہ خاص کے بارے میں ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت خاص. سن لینا. شہید آپ کے سامنے اس کی روح قبض ہوئی ہے. شہید تو کو وفات آئی ہے، اس ہوئی کی ہے نا. قبض ہوئی ہے. اب لیکن میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا. آپ نے خود ہی آیت پڑھی ہے. میری آپ کی بحث زبان پر ہے. شہید کو شہید اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں رخصت ہو جاتا ہے. وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے. مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں پر جو بحث دے رہے جو بحث وہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہاں پر لفظ کے حوالے سے بات کریں کہ لفظ کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہو، سیاق کو نظر انداز کر دیا ہو، معنی کو ہم نے غیر متعین کر دیا ہو. توفع کے اندر تو آپ وہی کام کر رہے ہیں. توفع عربی زبان میں قبض روح کو کہتے ہیں، روح کا نکل جانا. بس ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی توفع کا لفظ ہے یہی معنی ہے. میں حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کا انکار کر ہی نہیں رہا. نہیں، وفات کا معنی یہ ہے کہ وہ روح قبض ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے روح کا قبض ہونا اور ان کے جسم کا اس کو بر رفع اللہ علیہ میں بیان کیا. رفع اللہ میں تو ایک ہی بات بیان ہوئی کہ ہم تجھے اپنی طرف اٹھا لیں گے. کس کو اٹھا لیں؟ جسم کو. چونکہ جب توفع ہو جائے گا جسم ہی اٹھایا جائے گا. کیوں جسم کو کیوں اٹھایا؟ کیونکہ روح نکل گئی ہے. تو جسم زمین میں ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ زمین میں ہوتا. زمین میں اگر ان کا جسم ہوتا تو اس سے کیا مسئلہ تھا؟ نہیں، اصل میں کوئی صورت الاعراف میں نے اس کو واضح کیا. نہیں، نصارہ کا تو یہ واضح کیا نا. نصارہ میری بات سنیں. نصارہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام 3 دن، میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں. تو اس کا بھی نفی ہوگی نا کہ اپنی طرف اٹھا لیے. آپ کہہ رہے ہیں روح کو اٹھا لیا. قبض جسم کو اٹھایا. تو روح قبض کر کے روح کہاں گئی؟ جسم کو اٹھا لیے. روح تو اللہ کا امر ہے نا، کوئی فزیکل چیز تو نہیں ہے نا وہ کہ اس کو اسٹور کریں گے آپ. روح تو اللہ کا امر ہے. جسم کو اٹھایا جاتا ہے نا. مادی چیزیں تو اٹھائی نہیں، غیر مادی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں. قل روح من امر ربی، میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ مادی چیزیں اٹھائی جاتی ہیں، غیر مادی کون اٹھاتا ہے؟ روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، میں اس کو وہ اللہ نے قبض کر لی. اچھا، جسم اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے امر لے لیا. ہاں، جسم اٹھا لیا. بالکل. پھر بر رفع اللہ علیہ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم کیوں اٹھایا؟ اس لیے اٹھایا کہ سورۃ الاعراف میں وہ اشارہ ہے. سورۃ الاعراف میں یا کسی اور سورت میں ہے کہ ہم یہود کو تجھے ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے. نہیں، یہ مجھے آیت دکھا دوں گا، اسکرین پہ لگا دیں گے.
تیاری کر کے بیٹھے نا. نہیں، سورہ اعراف کی آیت میں کہاں آیا کہ میں تیرے جسم کو ان کا ہاتھ بھی، یہ آپ نے یعنی الفاظ کہ ہم یہود تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، نہیں یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں روایات میں موجود ہے. نہیں، روایات کو چھوڑیں، قرآن میں آپ مجھے بھی روایت پڑھ رہے ہیں. مجھے قرآن میں سے دکھائیں. میں تو روایات کی طرف تب جاتا ہوں جب آپ میں اس پوری ویڈیو کے اندر ایک دفعہ بھی چھوڑ روایت، دیں، ہمارا مقدمہ پھر بھی مضبوط ہے. آپ نصارہ کی طرف گئے ہیں کہ ہمارا بائبل میں، مقدمہ میں پھر آپ بھی کو مضبوط بائبل ہے. ہم آپ اس آیت کو بھی چھوڑ دیں. نہیں، آپ نے آیت بیان کرنی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ بیان، سے توفع بیان نہیں ہو رہا، مجھے آیت کہہ رہے ہیں. آپ سے آیت بیان کریں گے نا. میں کر رہا ہوں نا. آپ کی بات کو میں نے ایگری کیا ہے 2 منٹ کے اندر کہ آپ نے کہا کہ روح اللہ کا امر اللہ نے لے اس لیا. آیت کو آپ نے سن لیا نا. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسد کو، جسم کو اپنی طرف اٹھا لیا. بر رفع اللہ الیہ کا معنی آپ نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جسم کو اپنی طرف اٹھا لیا. میں نے آپ سے جسم کو اٹھانے کا مقصد اللہ کے آپ نے سورہ اعراف کی آیت بیان کی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خدا کے عمل کی میں اس کو ڈیفائن کیسے کروں کہ کیوں اس نے کیا؟ یہ عقل والا کام ہے. کیوں نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ہر آیت واضح نہیں ہے؟ واضح ہے نا. آپ وجہ اللہ ان جرت کی نہیں ہوگی اسی طرح جسم اٹھا رہے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ، میں تو مانتا ہوں جسم بھی اٹھایا ہے، جسم سمیت اللہ. اب سن لیں، روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے اٹھایا. میرے نہیں، یہ کیوں اٹھایا؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بہت بڑا واقعہ رونما ہونا. کیوں ہونا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس تو تب آئے نا. پہلے اٹھانے پہ بحث کریں نا. اٹھا کیوں رہا ہے؟ اٹھا کیوں رہا ہے؟ اس کے پیچھے پورا مدعا ہے. کیا ہے اس کے پیچھے؟ پوری حجت ہے. کیا مسیح علیہ السلام نے یہود کے اوپر جو اتمام حجت کیا تھا، اس لحاظ سے ابھی یہود نے جو نبی کا انکار کیا ہے تو ان کے اوپر ایک کوڑا جو ہے برسنا ہے. وہ تو آگے 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کیا کہ میں 2 دفعہ تمہیں جو ہے آزماؤں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان سے عہد کیا تھا کہ 2 دفعہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا کہ تم لوگ سدھر جاؤ. اچھا، یہ تو ہسٹری میں ہمارے سامنے نہیں، قرآن مجید میں یہود کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے سٹیٹمنٹ دی ہے عذاب کی، وہ تو بیان ہو گئی ہے. عذاب کی سٹیٹمنٹ بیان ہو، لیکن جس نبی کو انہوں نے جھٹلایا ہے تو اس کے بعد عذاب کی وعید آ گئی ہے اسی آیت میں. ابھی عذاب کا آخری کوڑا آنے باقی ہے عیسیٰ ابن مریم کی نسبت سے. ہاں جی، کیونکہ انہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا. تو وہ آ گیا نا. کہاں آیا؟ نہیں، اب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اب آپ کی ڈاکٹرائن پہ بات کر لیتے ہیں. پہلا عذاب، 2 عذاب آنے ہیں نا. 2 عذاب تو آ چکے ہیں، تو پھر مزید کیا آنا ہے؟ وہ عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی زبان سے نکلوائی ہے. کون کیا قرآن مجید میں سورہ جو البقرہ میں واضح طور پہ یہ چیز آئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کے کوڑے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اوپر اپنے قوی بندے مسلط کر دوں گا. تو ہمارے سامنے دوسرا یہ تو عذاب ہمارے سامنے اسی عذاب کی نہیں، صرف 1-2 عذاب تو نہیں نہ آئے. بنی اسرائیل کے اوپر جب انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو کبھی وہ بندر کی شکل میں مسخ ہو گئے. نہیں، آپ پھر قرآن کا مقدمہ نہیں سمجھے. رسولوں کی موجودگی میں افراد پہ عذاب نہیں آتا. رسول جب تک موجود ہو تب تک ان کے پر عذاب نہیں آتا. یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، رسول کی موجودگی میں بھی آتا ہے، اس کے بعد بھی آتا ہے. رسول کی موجودگی میں ضرور آتا ہے لیکن رسول اس عذاب کا حصہ نہیں ہوتا. تو یہ تو مسئلہ ہے نا. اگر لوط کی قوم کے پر عذاب آیا تو لوط اس وقت ادھر موجود نہیں تھے. تو نبی کون سا زیر بحث ہے؟ اس کی موجودگی میں آ گیا نا، اس کے ہوتے ہوئے آ گیا. بات یہ ہے، وہ نہیں ہو رہی کہ میں یہ بیان کر رہا ہوں. اب یہود اس وقت عذاب کی لپیٹ میں ہیں. میرے خیال میں ابھی تک عذاب کی لپیٹ میں اس تناظر میں ہے. کس تناظر میں؟ کہ ابھی جو ان کے اعمال ہیں، جو اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے ان کے اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو تیار کر رہا ہے. مسیح علیہ السلام نہیں، دوبارہ میں نے تیار کیوں کر رہا ہے؟ عیسیٰ کو دوبارہ بھیج کے توبہ کی توفیق دے گا؟ نہیں. تو پھر عیسیٰ کو دوبارہ بھیج کے ان کے پر عذاب کا کوڑا، تو وہ نہ بھیج کے بھی تو برس رہا ہے. نہیں، اس تناظر میں صرف دوبارہ بھیج کے یہ کہے گا تو عذاب دینا ہو. نہیں، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم سے پھر کیوں پوچھتے کہ جسم کو کیوں اٹھا لیا؟ آپ سے تو سوال ہوگا نا. آپ سے نہیں ہوگا. تو ہمارا تو اس پہ جواب ہے نا. ہم نے تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ واپس بھیجے گے. پورا مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ علم اللساء سے ہم اس آیت پر بھی آپ کے یہاں اتفاق نہیں ہے. تو شاذ قول ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، بعض کہتے ہیں رسول اللہ ہے، بعض کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہے، آپ کہتے ہیں اجماع ہوا ہوا ہے. اجماع ٹوٹ گیا. اختلاف تو اب شاذ رائے ہے تو شاذ رائے پہ آپ بحث اختلاف تو حسن ہے. اختلاف آپ اجماع کا دعوت چھوڑ دیں. آپ نہیں، اجماع اس وقت ساری امت، زیادہ تر اگر امت کو دیکھیں تو امت اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نزول مسیح کی قائل ہے. نزول مسیح کی بات، لیکن اس آیت کی روح سے وہ عیسیٰ ابن مریم مراد نہیں لیتی. طلب بھائی نشانی ہے. طلب بھائی دیکھیں، نشانی تو رسول اللہ کی ہے. میں نے اپنے فہم سے جو قرآن مجید سے میں نے سمجھا، وہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے. ایک بات بھی نہیں کیا میں نے آپ کو بیان. توفع کا کیا معنی ہے؟ توفع کا معنی موت ہے، وفات ہے. کہ وفات ہو گئی عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے بعد رفع ہو گیا. رفع ہو گیا تو بس کلیئر ہو گیا معاملہ. اب مزید کیا ہے اس میں؟ مزید ہے. ہاں بولیں. مزید یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات جو ہے
وہ عامی وفات کی طرح وہ نہیں غیر ہے۔ عامی کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ، تو غیر عامی میں نے سورۃ نساء کی آیت آپ کو بیان تو اس میں کر دی۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح چیز فرمائی ہے، یہ کسی وما بدو کے قتلوہ سامنے وما صلبوہ۔ کبھی بدو کے سامنے کہیں کہ یہ وہ وفات نہیں تھی، زبان کے اندر جب آپ جملہ بولتے ہیں بدو نا کہ مانتے ہیں طلبہ بھائی، آپ کیا نہیں مانتے۔ کوئی آج ایک کے بندے عربی لے آئیں، یہ تو سارے اجمی ہیں، لے آئیں نہیں، آپ کو جو عرب میں آج جتنے عرب میں سارے اجمی ہیں، سارے اجمی ہیں۔ لے آئیں نا، ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں ایک بھی عربی اور نسل لے کر آئیں، خدا دا نام ہے، تسی لے آؤ خدا دا نام، بھائی، سن لو عربیاں نا، دی پوری نسل تے تسی سن پانی پھیر دیتا صرف اپنا عقیدہ ثابت کرنے۔ سن قرآن آپ مجید کو پتہ ہے یہ موجودہ اس وقت، سن لیں نا چھوڑ دیں 200 بھائی، سال بات تو کے، سن اس لیں، وقت تو آپ کھڑے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ اور کھڑے آپ ہیں۔ کھڑے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، وہ ہمارے اہل کتاب بھائی ہیں، اور یہ بھی اہل کتاب ہے، ان کا ذکر قرآن میں یہ تو ہے، آپ سے زیادہ ان قرآن مرزائیوں کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے تو مرزائیوں نہ کا ہو، ذکر۔ اس سے ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہمارے اہل کتاب کو یہ ذکر تو قرآن میں ربوے اللہ کا تعالیٰ نے ان کے قول کو قرآن میں نہیں ربوہ لکھا جھٹلایا۔ ہوگا، ربوے کا لفظ ہے قرآن میں، آپ کو پتہ ہے وہ کس ربا کی تو بات ہے؟ آپ کو ہی پتہ ہے وہ نصارہ کون ہے، یہ والے نہیں۔ اب عقیدہ وہی ہے، اب بات کو عقیدہ سمجھیں، وہی ہے۔ اچھا آپ بات کو سمجھیں، نصارہ کے اندر فرقے جتنے مرضی بن جائے، عقیدہ وہی ہے، یہ کیا آپ بھی جانتے ہیں۔ نہیں چاند باز کا نہیں ہے، باز نہیں مانتے، قرآن مجید میں جن نصارہ کی جو عقائد کا ذکر ہے موجودہ ان عیسائی وہ عقیدے نہیں مانتے، مانتے ہیں، نہیں، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ عیسائی عیسیٰ کو اللہ نہیں مانتے، کیوں نہیں قرآن تو مانتے؟ نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ الگ ان کو سٹیٹس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ الگ ہے، نہیں ہے، آپ کو کس نے کہا؟ ہمیں بھی عیسائی ملے ہیں، ایک مانتے ہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ اللہ اور ہے، عیسیٰ اور ہے، روح القدس اور کیا ہے۔ آپ نے انجیل یوحنا کا پہلے باب کی لیکن پہلی آیت یہاں نہیں پر پڑھی؟ آپ عیسائیوں کے رد میں بائبل پیش کرتے ہیں، جب میں مسلمانوں کے رد میں قرآن پیش کرے تو اب ترجمہ بدل دیتے ہیں، ترجمہ نہیں ہے، تو آپ بابے چھوڑیں، متن آپ پہ آئیں۔ نہیں، میں تو کتاب کے اوپر رہ رہا ہوں نا، میں یہ عیسائی کہہ رہا ہوں عیسائی کہ کیوں کر آپ رہے عیسائیوں کی ہیں؟ طرف بار بار عیسائی کیوں کرتے آپ ہیں؟ عیسائی کی طرف دعویٰ کرتے ہیں، تسی مرزائی نہ رلایا نا، میں تو عیسائی نہ رلایا، گل مک گئی، آپ عیسائیت کی طرف دعویٰ کرتے ہیں، جب میں عیسائیت کے اوپر دلیل دیتا ہوں آپ تو پھر پیچھے ہٹ بائبل جاتے کیوں ہیں۔ پیش کر رہے ہیں؟ عیسائیت پیش کریں نا، تو عیسائیت اس بائبل کی اس تناظر میں اس آیت کو مانتے اسی ہیں۔ بائبل کو لے کر عیسائیوں میں فرقے ہیں، میں مانتا ہوں کہ عیسائیوں کے اندر آج بھی توحیدی یہ موجود ہے، جس میں یہ طبقے کا آپ مانتا نے ہوں کہ عیسائیوں، جس طبقے کا آپ نے ذکر کیا ہے انہوں نے قرآن سے ہی جرائے نبوت ثابت کیا ہے۔ آپ جس طبقے کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیتھولک کا آپ طبقے کا ذکر کر رہے ہاں ہیں، تو میں کب انکار کر اور رہا ہوں؟ میں جس طبقے کا ذکر کر رہا ہوں تو اس طبقے کے میں پروٹیسٹنٹ کا بھی ذکر کر رہا ہوں اور ان لوگوں کا بھی ذکر کر رہا ہوں عیسائیوں میں تو یہ جن کو آرمینیا پرانے چرچ کا بھی عیسائیوں میں ذکر تو کر رہا ایک ہوں، فرقہ یہ جس بھی کا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ یا اچھا بات الکتاب خلاصہ لا کریں، تغلوا فی دینکم ولا خلاصہ تقولوا کرتے اللہ ہیں، الا الحق۔ خلاصہ کرتے ہیں، زبان کے اندر جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو اہل زبان کے معروف اسالیب پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ پھر آپ وہی گیم کھیل رہے ہیں جو پچھلی ویڈیو میں آپ تو بھائی چیلنج کر رہا ہوں نا، مجھ پہ کریں، آپ میں قرآن سے اسالیب باہر پیش کر چلے دیتا جاتے ہوں، ہیں۔ میں روایت پہ تو جا ہی نہیں رہا۔ یہ تو آپ وہی بات ہے نا کہ جس طرح محمد شیخ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مطلب وہ بین یدئی سے جو لفظی کھیلتا ہے، ہاں کہ کہتا ہے کہ بین یدئی من التورات، تو ہم تو لفظوں کے اوپر رہیں گے، لفظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بین یدئی من التورات، کہ کتاب ان کے دو ہاتھوں کے درمیان تورات ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بین یدئی سا کی بھی ذکر آیا ہے کہ وہ گھڑی ہاتھوں کے درمیان آ گئی، تو لٹرل میننگ میں کیا لیں گے؟ الف لام لگا ہوا ہے وہاں پہ، وہ سادہ گھڑی نہیں ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عربی نے آتی ہے ہم نا، جب پکڑ لیں گے نہیں، شاید، میں تو عربی کو نہیں تو نام، پھر آپ پریشان اس لیے ہو رہے ہیں محمد شیخ سے، میں تو نہیں ہو رہا، مجھے اس نے کھچ ماری نہیں، ہے۔ میں تو پریشان نہیں نہ ہو رہا، میں تو کہہ آپ رہا ہوں تو کہ ہو رہے ہیں آپ ابھی۔ عقیدے بیان اس طرح کر رہے ہیں آپ مجھے یہ جس بتائیں، طرح محمد شیخ بیان کرتا آپ مجھے یہ بتائیں محمد شیخ کیا کہتا ہے؟ عربی آپ مجھے یہ بتائیں، جو زبان ہوتی ہے، کس تناظر میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے؟ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب زبان کے اندر کسی لفظ کے معنی کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کن کیا ہوگا؟ کہ قرآن کو چھوڑ دیں، لینگویج اہل زبان سے پوچھا جائے، نہیں، اہل زبان سے پوچھیں گے تو اس میں ان کے شاذ اسالیب ہوں گے یا معروف اسالیب ہوں گے؟ معروف جو عام مستعمل ہیں، ٹھیک ہے، ایسے ہی مستعمل ہے، جو مستعمل لیکن ہم ہوں گے۔ واقعے کے پذیر ہونے کے اوپر بھی غور نہیں، کریں۔ اہل زبان جب اس مطلب کو لیتے ہی نہیں ہے تو آپ قیاس کریں گے نا، پھر تو قیاس کیوں کر رہے ہیں اس میں؟ نہیں، میں قیاس نہیں کر رہا، ابھی کہا نا واقعے کے اندر ہی تو وہ لفظ ہے، دیکھیے جس طرح آپ زبان کو جب یہ واقعہ اس اتنا کو چھوڑ دیں نا، اتنا ایزی، زبان پہ پہلے بات کریں، آپ کی تو زبان ہی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اردو زبان میں آپ جو بھی بات کرتے ہیں کبھی آپ کو تذبذب نہیں ہوا، نہ سیاق میں، نہ لفظ میں، کسی چیز میں بھی نہیں ہوا۔ سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب زبان کے اندر کسی لفظ کے معنی میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کن اہل زبان کے وہ معروف اسالیب ہیں، تو وہ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے، جب آپ نے وفات کا معنی وفات کر لیا اور اس سے کہا کہ یہ عامی وفات، یہ عامی اور غیر عامی وفات کس زبان کے، یہ کیا زبان ہے؟ جب ہم جنرل ایک جملہ بولتے ہیں کہ اس کی وفات ہو گئی، بخاری شریف کے میں اندر یہ کہتا سن ہوں لیں، صرف یہ کہ امام ابن تیمیہ، امام قرطبی، امام نووی سارے سب میرے ساتھ تائید کرتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ کیا عربی زبان نہیں جانتے تھے؟ وہ عربی سے یہ میری غلطی نہیں ہے کہ نہیں جانتے تھے، اب وہ عربی جانتے ہیں یا میں عربی جانتا ہوں، فیصلہ کیسے ہوگا؟ چلیں کوئی معیار بتائیں۔
میرے خیال میں وہ تو آپ سے بہتر جانتے ہیں، اچھی وہ اہل زبان تو ہے۔ بھائی اب ٹیسٹ کرنا ہے نا کہ وہ بہتر آپ نے کہا ہے وہ سن کہ لینا آج کے مسئلہ اہل زبان ہیں ہی نہیں، کہنے کا تب کے تھے، تو میں نے تب کا بتا اس کا دیا۔ مطلب آپ پوچھ لینا مطلب کیا ہے۔ آپ کسی بدو کو سامنے لے آئیں، اس کے دماغ میں مسئلہ کی چھاپ نہ ہو، جنرل یہ مقدمہ سمجھائیں، میں بھی جنرل بات کر رہا نہیں اس کو وفات ہے عیسیٰ نہیں بتانی، میں بھی جنرل سن لینا مقدمہ تو سن لیں۔ میرے ذہن میں یہ ہائے ہائے بدو کے سامنے وفات مسیح کی بات نہیں کرنی، آپ نے جنرل یہ بات کرنی ہے، اللہ یتوفا فلانا، اللہ یتوفا فلانا، ترجمہ کر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فلاں کو وفات دے دی، تو یہی تعبیر یہاں پر ہے۔ تو میں اللہ نے کہاں عیسیٰ مان کو رہا ہوں کہ وفات عیسیٰ علیہ دے دی۔ السلام کو وفات نہیں دی۔ اب سن لیں یہ جملہ کلیئر ہو گیا۔ اب زبان کے اندر یہ جملہ کلیئر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو وفات دی اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب دوسری آیات سے اب جو بھی مقدمہ زیر بحث لے آئیں، اس لفظ کا معنی نہیں بدل سکتا۔ یعنی آپ یہ میرے سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے اوپر اٹھانے کا واقعہ ہے، یہ وفات کا یہ سارا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے یہ سب ایک فروعی مسئلہ ہے، بات کیا ہونا ہے؟ اختلاف ہے نا کس آپ چیز کا اور میں؟ میرا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو سبھی کہہ رہے ہیں نزول مسیح اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو عقیدہ نہیں سمجھتا۔ اب میں عقیدہ نہیں پھر سمجھتا، مجھ سے کیوں کہہ رہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے؟ میں اس کو اس لیے اتنا کر رہا ہوں کہ امت اس وقت پوری کی پوری امت کو آپ چیلنج کر رہے تو ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو چیلنج تو پھر آپ بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، چیلنج یہ ہے کہ امت کے اس طرح تو ہر کوئی اٹھ کے آج نیا اٹھ کے جناب امت جب چاہے گا تو امت جو کی آپ مرضی کیا بیان کر اگر دیں۔ اکثریت کی بنیاد پر آپ کبھی کبھار تو یہ کیا کہتے ہیں توفع پہ رہے نا، کیا ہے توفع کا معنی؟ نہیں، آپ توفع کے معنی کے پر جتنی بحث کرنی تھی ہم نے کر لی، نہیں فائدہ تو نہیں ہوا نا، فائدہ نقصان کے لیے تو ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں۔ فائدے کے لیے ہدایت کے لیے بیٹھے ہیں نا، وہ ٹائم پاس دیکھیے تو نہیں ہو رہا۔ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو کوشش کرنا تو ہمارا کام ہے۔ جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں آپ مثال دینا کوئی اللہ تعالیٰ توفع کی اللہ مثال۔ تعالیٰ نہیں، قرآن آپ نے ایک نئی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی، میں بدوؤں سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کے یہاں عامی اور غیر عامی وفات ہوتی ہے؟ آپ سے میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے، کہ میں کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ، تو جتنی میرے اندر طاقت نہیں تھی، یہ نفس کا ترجمہ ہم نے جان کہاں سے کیا؟ نفس کا ترجمہ میں نے جان اس لیے کیا ہے کہاں سے کیونکہ کیا ہے؟ قرآن سے کیا ہے، قرآن کو لغت کی کتاب ہے، میں بیان کرتا ہوں۔ تو آپ کی لغت ہے یہ؟ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید میں بین یدیہ ہاں کے بعد ایک لفظ آیا ہے کہ بین یدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ڈیفائن کیا ہے۔ یہ بین یدیہ عربی کی عام تعبیر ہے جو بین سامنے ہے۔ یدیہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ بین یدیہ و خلفہ، خلفہ سے اللہ بین یدیہ سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پہلے، اور آپ کو کلام عرب پڑھیں کبھی، یہ تعبیر ہے عربی زبان کی، یہ کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے۔ بین یدیہ کا آپ مطلب سر کے اوپر سامنے۔ ہاتھ مار رہے ہیں، میں صرف آپ کو یہ بیان حیران ہو رہا ہوں نا۔ میں صرف آپ کو یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں بے شک عربی زبان نہیں جانتا، لیکن پنگا کیوں لے رہے ہیں؟ میں اتنا اندھا نہیں ہوں کیا کہ قرآن مجید کے اندر جب عربی نہیں آتی پنگا کیوں لے رہے ہیں؟ پنگا آپ سے اس لیے لے رہا ہوں عربی آئے گی تو لینا، کیونکہ مجھے پھر میرے عربی دان بٹھائیں، کیونکہ میرے عربی دان آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں۔ کر رہا ہوں، میں جب آپ کو قرآن مجید میں شواہد دے رہا ہوں، وہ عربی ترجمہ ہی غلط کر رہے ہیں آپ۔ شواہد دے رہا ہوں، نفس کا ترجمہ جان کیسے کر دیا؟ چیلنج ہے، بتائیں نا۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرمائی ہے کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس نے پوری بنی انسانیت کو تو قتل نفس تو کئی معنوں میں بولا کیا۔ جاتا اس نفس کا ذکر آیا ہے، ہاں تو اور نفس پھر نفس کو اللہ تعالیٰ نے ناس سے تعبیر کر دیا ہے کس ناس اسی اگلی آیت میں، کس ناس سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسانوں نے کا ایک نفس ہے۔ نفس کو قتل کیا، انہوں نے ساری انسانیت کو ہاں تو قتل کیا۔ انسانیت کے نفس سے کیا قتل مراد ہے؟ جمیہ کا ذکر ہے۔ بالتا سنو، آپ کو لفظ کا معنی کریں، نفس کا معنی جان ہے، کہاں سے اخذ کیا آپ نے؟ قرآن وہ مجید قرآن لغت کی کتاب ہے، یہ تو گالو جی شیکسپیئر نے گو کا ترجمہ جانا کر دیا، قتل نوات مارو۔ دیکھیے قرآن لٹریچر کی زبان ہے۔ ہاں تو یہ تو آپ ایسی بات کر رہے ہیں لٹریچر ہے کہ نا۔ قرآن مجید میں سورۃ الانبیاء میں آیت 30 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کبھی نہیں میں قرآنک اسٹڈی یار والے کے دیکھیے پاس بیٹھے ہیں؟ میں آپ کو دیکھیے میں ادھر کوئی لغت کی کتاب لے کے آپ کے سامنے نہیں تو بیٹھا ہوں، زبانی تیاری کریں تو نا۔ زبانی بات آپ کے تو سامنے آپ سیدھی طرح کہے کہ طلحہ بھائی الفاظ کے معنی کتاب کے اندر نہیں ہوتے، ڈکشنری میں ہوتے ہیں۔ کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تفصیلاً بیان کر دیتا ہے، اس میں لفظ کا معنی کیوں کرے گا وہ؟ انسان سمجھ متکلم کبھی بھی لفظ کا معنی کرتا ہے؟ انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ تو عربی دان کھول سمجھے کے گا نا۔ قرآن کو اتنا کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کھول کے بیان کیا نا، کھول کے بیان کیا نا۔ اب پورے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، قیاس چل رہا ہے نا آپ کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اس طرح کی وفات کہ بالکل مر گئے عیسیٰ علیہ السلام، اس کی دلیل بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے حدیث میں تو کہاں سے نکالی ہے پھر آپ نے؟ کیونکہ عیسیٰ اچھا ایک آپ کو ایک اور دلیل، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اب سن لیں نا۔ امام مالک، امام شافی اور بہت بڑے بڑے محدثین
اور امت کی اس وقت قرآن اجماع، پڑھا کہ یہ حضرات بڑے ہیں، اور حضرات نہیں بڑھے. پھر نام کیوں لے رہے ہیں؟ سوال اس لیے کروں کہ اسٹیبلش ہسٹری اس یہ کی اسٹیبلش کہاں سے ہوگا؟ کیوں نہیں اسٹیبلش؟ یہ تو اقوال ہیں، کیونکہ تواتر سے چل رہا ہے. تواتر کہاں ہے؟ آپ مجھے دکھا دیں یہ کہ عبداللہ ایک ابن عباس نہیں مانتے، عبداللہ ابن عباس سے وہ قول ہے، پہلے- وہ تو خبر واحد ہے، یہ بھی تو خبر واحد وہ خبر ایک واحد ابو ہے، حنیفہ کا قول ہے، وہ خبر واحد ہے، ابو حنیفہ کا قول ہے نا، ایک خبر واحد ہے. ابو حنیفہ آپ کا جس طرح آپ معراج کے اوپر بھی بات جس کریں گے، کتاب- معراج کے اوپر بھی بات جس کریں، اب کتاب- حضرت عائشہ کی آپ حوالہ دیتے ہیں جو آپ معراج کے حوالے سے کہ حضرت عائشہ نے یہ کہا ہے کہ معراج جو ہے وہ خواب نہیں ہوئی، وہ خبر واحد، چونکہ خبر آپ اس واحد کو- سنے آپ حجت ابن مانتے ہیں نا، اسحاق اس میں مدلس عن سے روایت کر آپ رہے اس ہیں. کو حجت مانتے ہیں نا، ہم تو نہیں مانتے نا. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو ہدایت دے. نہیں اب دیکھیں بات کو سمجھیں، سیدنا مسیح کے حوالے سے جو بنیادی دیکھیں ریسرچ ورک کیا ہوتا ہے، توفع کے اوپر جو گفتگو زیر بحث ہے نا، آپ وہ کریں جو صحیح علماء کرتے ہیں، کھاس نہیں ماریں. توفع کا بنیادی معنی کیا ہے؟ آپ اپنے وفات مان لیا نا. آپ میری باتوں کو کھچیں کہہ رہے ہیں، مطلب یہ کوئی طریقہ تو نہیں جو ہے. لوگ روایتی ہیں نا وہ بھی یہ باتیں نہیں کرتے ان کی حیا ثابت کرنے کے لیے، نہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ وفات ہے. آپ وفات کے شاید آپ مسلمانوں کی آپ آپس پھنس میں گئے ہیں. آپ پھنسے تو آپ ہیں نا. مثلا میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں وفات ہوئی ہے، مانا میں نے وفات کا انکار کر اچھا اب وفات میں صرف اس میں یہ توجیہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ وفات کو خاص نہیں ہو رہی. وہ خاص اور عام وفات کیا ہے؟ فرق ہے نا کہ کس نے کہ کہا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی غیر معمولی واقعہ لینگویج میں نہیں. بتائے نا، لینگویج میں بات میں نے سورۃ النساء بتایا تھا، کیا اس میں کیا ہو رہا ہے؟ رفع اللہ الیہ کا ذکر کیا تو کہ یہ سارے ہی اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو یہ کیا اتنی عجیب بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتنی عجیب بات؟ جسم کو اپنی طرف اٹھایا نا، جسم کہاں لکھا ہے؟ جسد کا ذکر کہاں؟ روح کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو دونوں باتیں نہیں ہیں. تو ہم ایک کی تو نفی ہو گئی ہے، ہم یہ بیان ایک کی تو نفی آپ نے مان لی. جسم کی بات کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن جس وفات کے آپ قائل ہیں وہ عامی ہو یا غیر عامی ہو، اس میں روح کا ذکر ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قتل نہیں کیا، سلیب نہیں دیا. کنہوں نے؟ یہ جسم کی بات ہو رہی ہے کہ روح کی کنہوں بات؟ نے؟ سلیب روح کو دی جاتی کہ جسم کو دی جاتی؟ وفات کا جو ہے نا توفع نہیں، وہ روح کا سلیب ہوتا ہے. جسم کو دی جاتی کہ روح کو دی جاتی؟ یہ تو آپ بتائیں نا، ہم تو مانتے ہیں کہ جسد اطہر پہ ظلم ہوا نا، ہاں جی، اسی کو اٹھایا ہے، جسم کو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، اسی کو اٹھایا ہے. روح نکال لی. توفع کا معنی یہ ہے، روح کہاں نکال؟ توفع کا معنی یہ ہے. توفع کا معنی کریں ذرا اکارڈنگ ٹو عربک لٹریچر. توفع کا معنی روح کو نکال لینا. قبض روح. لفظ توفع کا لفظی معنی تو ہے لینا. کس نے کہا ہے؟ آپ کھائیں اقرب. میں ڈکشنری کے نام میں دکھاؤں گا، ڈکشنری کے نام لے لسان العرب میں لے آئیں. ویڈیو ختم ہونے دیں انشاءاللہ. میں آج کا نہیں کہتا، اگر مجھے آج نہ یہ تو سال ہو گیا آپ نے نہیں دکھایا، اور دکھائیں گے نا، سال ہو گیا نہ کوئی دکھا سکے. ہم نے تو مسلم ٹوڈے چینل پہ اسکرین پہ دکھایا ہوا کہ اس کا ایک ہی معنی ہے. جہاں سے آپ معنی لے کر آئے نا اس میں پھر آپ کو پڑھنا پڑے گا کہ لفظ بنتے کیسے ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ قاعدہ سن لیں. نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن جو ہے وہ ڈکشنری سے سیکھنا چاہیے، چاہے کہ وہ آپ کے لیے فرمان رسول کوئی زیادہ بولنے سے روب نہیں پائے گا. فرمان رسول کوئی نہیں رکھا. سن لینا بات سنیں. کلام عرب سے میں آپ کے اوپر روب ڈال ہی نہیں رہا. کلام عرب آپ میرے اوپر ڈال رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو کبھی عالم کہہ دیتے ہیں، کبھی مجھے آپ کہہ دیتے ہیں آپ کو نہیں آتی تو آپ بیٹھے کیوں ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کھچ کہہ دیتے ہیں. مثال چیزیں تو آپ اس طرح بیان کر رہے ہیں نا، آپ فتوے آپ میرے اوپر لگائی جا رہے ہیں. آپ تو ہمیں مرزائی کہہ دیا. اب میں نے آپ کو قادیانیوں نہیں کہا، میں نے کہا کہ آپ قادیانیوں کے ساتھ اس حوالے سے کھڑے ہوئے. آپ کا جملہ عوام تو نہیں سمجھیں گے نا کہ آپ کس نظریے سے کہہ رہے ہیں. یہ تو ہم بعد میں بھگتیں گے نا کہ ہم کیا سوچ کے آگے چلیں گے. آپ کو عوام کی پرواہ کب سے ہونے لگی؟ آپ تو عوام کی پرواہ کرتے ہی نہیں. ہم تو آپ کے کچھ ہوگا تو نسبت تو آپ کی جائے گی نا. ٹھیک ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ بات ختم ہوئی. مزہ نہیں آیا مجھے، کیونکہ مزہ اس لیے نہیں آیا کہ پڑھا لکھا بندہ نہیں بیٹھا. توفع کے پھر فتویٰ لگا دیا. تو نہیں ہے نا آپ، پھر فتویٰ لگا دیا. صحیح بات کر رہا ہوں. نہیں ہے آپ. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لحاظ آپ نے مجھے ان پڑھ کہہ دیا. تو آپ کوئی پڑھا لکھا لا کے مجھے ان پڑھ آپ اپنے عربی کا اور اپنے پڑھے لکھے ہونے کا میرے اوپر روب جھاڑ تو لے آئے نا تاکہ میرا روب ختم. اگر ایک مسلمان عربی زبان سے ناواقف ہے، پنگے کیوں لے رہا ہے؟ عربی زبان کو نہیں جانتا تو پنگے کیوں لے رہا ہے؟ پنگے تو آپ لیتے ہیں. ہم تو جانتے ہیں. ہم کیا جانتے ہیں؟ تو چیلنج عربی جاننے والوں کو میں نے آپ کا حوالہ دیا ہے. سارے اجمی ہیں یار، ابن تیمیہ اجمی ہے. اچھا ابن تیمیہ کی عربی کی بات. امام نبی عربی ہے. سن لینا آپ نسلی عربی کی بات سن لینا. کس ڈالتا سن لو. جب کوئی شخص عربی ہونے کے باوجود عربی زبان کے اندر کوئی بلنڈر کرے گا تو غلطی کیسے پکڑیں گے؟ جواب دیں. غلطی کیسے پکڑیں گے؟ ٹھیک ہے جواب دینا. غلطی کیسے پکڑیں گے؟ یہ سارے معصوم ہیں. جی غلطی تعالیٰ علوی بھائی آگے پکڑیں. یہ تو میں یا تو اپنے بندے کا نام پکڑوں گا کیسے؟ غیر عربی و نسل اس کی غلطی کیوں پکڑیں گا کیسے؟ کوئی عربی آج کا موجودہ عربی آپ بتائیں جو ان کی غلطی پکڑے اور وہ کثیر لوگ اس کو مانے بھی، اس کو مسلمان بھی مانے. مان رہا ہوں نا. جتنے بھی ماہرین لغت ہیں جنہوں نے کلام کے اندر بحث کی، یار
اس توفع کا جو ترجمہ ہے نا وہ مرزا قادیانی نے بھی پہلے یہ نہیں کیا تھا. کیا تو اس سے پوچھنا نہیں کیا تھا تو ہم کیا کریں؟ تو عربی اس میں زبان تو اختلاف ایک ہی ہے نا. معنی، نئی زبان میں تو کوئی اختلاف جن لوگوں نے اس کو اور بھائی بحث میں میری بھی لایا بات ان کا سنیں، پہلے اب کی بات طرف تو سنیں، امام بخاری بکری کا دودھ پینے سے رضائی رشتے کے قائل ہیں، یہ غلطی آپ ان کی کیسے نکالتے ہیں؟ اس عقیدے کو آپ صحیح تو نہیں مانتے نا، لیکن اس غلطی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ اہل علم کریں گے کسی طریقے سے کریں گے نا. تو اگر امام شافعی اس عقیدے کے قائل ہیں تو ان کی غلطی اگر میں واضح کروں گا تو کیسے کروں گا؟ انہوں نے ترجمہ کیا عربیت کو سامنے رکھ کر، میں نے غلطی نکالی عربیت کو سامنے رکھ کر. اب اگر آپ عربی نہیں جانتے تو کوئی عربی دان لائے، وہ انالیسس کر لے کہ امام شافعی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ طلالوی ٹھیک کہہ رہے ہیں. واقعہ سنا دیتا ہوں، ختم نبوت کے امیر ہیں لاہور کے اندر، وہ لاجواب ہو گئے تھے اور مجھے نئی لغت میں دکھا سکے تھے وہ معنی. کون تھے وہ؟ نام اونیئر کرنا ہے بعد میں بتا دوں گا. صحیح. انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ گپ ماری ہے غامدی صاحب نے. میں نے کہا گپ نہیں ماری، یہ آپ کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور وہ دیکھنے لگے تھے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گا اس پر. کرو نا موقع تھے، نہیں پڑھ دے دوسری. انہوں نے آپ کو کسی لغت میں نہیں دکھایا. جواب وہ دعویٰ کر دے کہ خود ساختہ قاعدہ ہے آپ لوگوں کا، اور یہ قاعدہ خود ساختہ نہیں ہے. تمام جو زبان کے اندر جو الفاظ بنائے جاتے ہیں، معنی کیے جاتے ہیں، وہ کیسے بنائے جاتے ہیں، وہ مثالیں موجود ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ توفع کا معنی ہے قبض روح، اب مثالیں دوں گا نا، اس کی مثالیں دوں گا نا کہ عربی زبان میں آقا علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ سے پہلے یہ لفظ کس معنی میں بولا جاتا رہا ہے، اس کی مثالیں دے دوں گا. تو ہر جگہ ایک ہی معنی میں بولا جاتا رہا ہے، اور وہ آپ نے بھی مانا ہے. حیرانی اس بات پر ہو رہی ہے کہ آگے مزید آیات سے اب جو بھی مقدمہ ثابت کر لیں، معنی وفات ہی رہنا ہے. وفات کوئی خاص یا عام نہیں ہوتی، وفات رسول اللہ کی وفات عام ہوئی ہے، وفات تو وفات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے واقعہ سے مشابہت بھی نہیں رکھتا. بھائی عام وفات تو وفات ہے نا، یہ کیا آپ اس میں کوئی سائنس نکال کے بیٹھ گئے؟ وفات ہے. اچھا اب آخری بات ان کر لیتے ہیں. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ حضور کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو حیات جاوداں نہیں بخشی. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں علامہ طبری پتہ کیا کہتے ہیں؟ علامہ طبری کہتے ہیں یہ آیت ثابت کر رہی ہے، آپ کیمرے میں دیکھیں، ادھر ہی دیکھ رہا ہوں، کیمرے میں ہی دیکھ رہا ہوں. اسی میں امام طبری پتہ کیا کہتے ہیں؟ امام طبری کہتے ہیں کہ یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. اچھا. اور وہ بھول گئے تھے کہ پھر ایک اور بندہ بھی فوت ہو گیا. اب اس آیت کی تشریح آپ کر لیں، ہم نے آپ سے پہلے کسی کو حیات جاوداں نہیں بخشی. صحیح ہو گیا. بخشی ہے تو یہاں پر وہ بات ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ تو ضمناً دلائل ہیں، بات ساری وہیں کی وہیں ہے. توفع کا معنی کیا ہے؟ اور آپ نے وفات مان لیا، بس کلیئر ہے. ٹھیک ہے طلحہ بھائی، اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، میں اس کو آگے نہیں بیان کرنا چاہتا. ٹھیک ہے. اب عوام، طلحہ بھائی نے جو دلائل دیے ہیں ساری عوام سن رہی ہے، انہوں نے جس طریقے سے بیان کیا ہے، چیلنج کیا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے اہل سنت کے اسٹیبلش جو فقہ ہم کہہ رہے ہیں، فرقے بھی نہیں ہم کہتے، اس میں شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، اور احناف جو ہے، اور ان کا شاید میں نے ذکر کر دیا. اور پھر اسی طرح اہل تشیع میں اتنا عشری ہے، زیدی ہیں، یا دیگر جو جن سے میں واقف نہیں ہوں، وہ ان کے لیے یہ طلحہ بھائی کا ایک پیغام ہے، چیلنج ہے کہ کسی ایک لغت میں سے آپ نے یہ چیز دکھانی ہے کہ عیسیٰ علیہ کلام عرب میں سے توفع کا معنی دکھانا، عیسیٰ کی وفات نہیں دکھانا. ہاں جی، توفع کا معنی آپ نے دکھانا ہے کلام عرب میں سے. اور جو آج تک جتنی بھی لغت کی، عربی لغت کی کتابیں لکھی گئی، کیوں آپ مقدمے سمجھتے نہیں؟ آپ اصل میں یہ بات کر کے نا کچھ باتیں نہیں، آپ تھوڑا مجھے بتا دیں کیونکہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. میں بتا رہا ہوں، آڈینس کو ہم نے بور تو نہیں نہ کرنا. قرآن مجید چونکہ قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے، قریش کی عربی زبان کتابوں میں محفوظ ہے، اور قریش ہی کی زبان میں وہ بات ہو رہی ہے. عربی زبان کی 5 معروف لغات ہیں. ٹھیک ہے، 5 معروف لغات. اچھا، لغت کے اندر مجرد معنی نہیں لکھے ہوتے. ٹھیک ہے. لفظ جب بھی اپنا معنی کرتے ساتھ اس کا استعمال بھی دکھانا نا. بھئی آپ نے ایک لفظ کا معنی کیا تو مثال دینا، آپ کا قیاس تو نہیں چلے گا. آگے اہل عرب کے اہل زبان کی مثالیں ہیں، اشعار کی صورت میں، نثر کی صورت میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں بولا جاتا ہے، اس معنی میں بولا جاتا ہے. پریپوزیشن بدل جائے معنی بدل جاتا ہے، صلہ بدل جائے معنی بدل جاتا ہے، مفعول بدل جائے معنی بدل جاتا ہے، اسم بدل جائے معنی بدل جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ قاعدہ اگر آپ کہیں تو ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کلام عرب سے مستعمل معانی پیش کریں کہ جب توفع کا فاعل اللہ ہو، مفعول کوئی ذی روح ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے قبض روح. اس پر کلام عرب میں سینکڑوں مثالیں ہیں. تو یہی طلحہ بھائی بیان کر رہے ہیں، تو چیلنج کر رہے ہیں سب کو
تو اس حوالے سے جو کچھ ہماری ویڈیو میں سیکھا یا کوئی چیز آپ کو بری لگی ہو تو اس کے لیے بھی ہم معذرت کرتے ہیں. طلحہ بھائی ہمارے بھائی ہیں, آپس میں اگر گرم جوشی کے اندر کچھ بیان ہو گیا ہو طلحہ بھائی تو آپ نے بھی مجھے معاف کرنا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی نشست اور ملاقاتیں ہوتی رہیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں, ابھی آپ نے بولنا نہیں ہے کیونکہ آپ اینڈ نہیں کرنے دیتے. تو اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت کے اوپر قائم رہنے کی, اس کے اوپر استقامت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.